تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 اور 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین يحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ ہاں، وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے ڈاکوؤں اور راہزنوں کی سزا بیان فرمائی ہے جو دنیاوی احکام سے متعلق ہے، اور آخر میں فرمایا کہ یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ آیت شریفہ میں 4 سزاؤں کا ذکر ہے: ایک قتل، دوسرے سولی پر چڑھانا، تیسرے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دینا یعنی داہنا ہاتھ اور بایاں پاؤں، چوتھے زمین سے دور کرنا۔ ڈکیتی اور راہزنی کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے سے تعبیر فرمایا، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مقابلہ کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں تک پہنچی ہے، اور زمین میں جو امن و امان ہے اسے تباہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا: الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی کہ ان پر تم قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اس کے بارے میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حکومت کے گھیراؤ میں آنے اور قابو پانے سے پہلے ڈاکو توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی توبہ قبول ہے، لیکن اس توبہ سے حد شرعی ساقط ہو جائے گی، حق العبد معاف نہ ہوگا۔ اگر عمدن کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو اختیار ہے کہ قتل کر دیں یا معاف کر دیں، اور جو مال لیا ہے اس کا واپس کرنا بھی واجب ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ توبہ سے حد شرعی معاف ہو گئی، حق العبد معاف نہیں ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔